الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معزز اسلامی مدینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے ساتھیوں کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے ہجرت میں پہل کی، جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، یا جنہوں نے جنگ میں حاضر ہونے میں پہل کی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوا، اور ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا جو ان صحابہ کرام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اس میں قیامت تک آنے والے، سب سے پہلے تو اس میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو پایا، یعنی تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام کی بڑے صدق دل سے پیروی کی، ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد قیامت تک وہ تمام لوگ اس آیت کریمہ میں شامل ہوں گے جو صحابہ کرام کو صدق دل سے مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مراتب کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر خیر اور ذکر جمیل کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھے ڈھنگ سے صحابہ کرام کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین خوش ہے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات اور ایسی نہریں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں، صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کا جہاں بھی تذکرہ فرمایا ہے تو بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے ہی نرالے انداز میں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ رب العالمین نے اے نبی کے ساتھیوں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے کفر کو ناپسند کیا ہے، تمہارے لیے فسوق نافرمانی کے کاموں کو اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے، اور اسی طرح سے عصیان کو اللہ رب العالمین نے
تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر ایمان کی محبت کو پیوست کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم صحابہ کرام کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے ایمان کی محبت کو صحابہ کرام کے اندر بالکل مزین کر دیا ہے۔ مزین کر کے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر ایمان کی محبت کو پیوست کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام کا جب اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ان کے رکوع کا ذکر کیا، ان کے سجدے کا ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں اور یہ لوگ جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ صرف اور صرف اس سے اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ریا نہیں ہے، نمود نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، بڑے ہی صدق دل سے یہ اسلام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے کہا تھا صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو لوگ کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ اب جو لوگ زندہ ہیں وہ فتنے سے معمون نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ ان کے اندر تکلف نہیں تھا، تکلف بناوٹ ان کے اندر نہیں تھی، اور اسی طرح سے اعمقہم علما، ان کے علم میں بڑی گہرائی اور گہرائی تھی۔ اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو، جن پاک باز شخصیتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، یہ بڑی بات ہے۔ نبی کی صحبت میں تو بہت سے لوگ رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو نبی کی صحبت میں رہ کر ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یقیناً ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا محبوب ہو گیا اور وہ شرف صحابیت پا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا اونچا مقام عطا کر دیا۔ تو صحابہ کرام، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا پاک باز بنایا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، لہذا ان فضائل کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی جو خصلتیں تھیں، ان خصلتوں کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم ان خصلتوں کو اپنے اندر اتار لیں اور صحابہ کرام کی خصلتیں ہمارے اندر آ جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں جس دین پر ہوں، جس شریعت پر میں ہوں، اور میرے صحابہ کرام جس شریعت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی سیدھی اور سچی شریعت ہے، اور باقی آنے والے لوگ جو اس شریعت پر چلیں گے، ہمارے نقش قدم پر اور ہمارے صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو لوگ چلیں گے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسی نصیحت فرمائی کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، کہ ہمارے
ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ نصیحت تو ایسی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی الوداع کہنے والا، کوئی دنیا سے جانے والا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انسان کی یہ آخری نصیحت اور آخری وصیت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں، ہم سے کیا عہد لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں اپنے آپ کو اور تم سب کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا، اپنا واسطہ دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے آپ نے فرمایا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں اپنے نفس کو اور تم سب کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کہ تم لوگ قرآن و سنت کی باتوں کو سب سے پہلے سننا اور اس کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا، اور چاہے یہ قرآن و سنت کی باتیں بتانے والا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر کوئی حبشی غلام بھی اگر تمہیں قرآن و سنت کی باتیں بتا رہا ہے، تمہارا حاکم مقرر کر دیا گیا ہے اور تمہیں قرآن و سنت کی باتیں بتا رہا ہے، تو تم اس کی پیروی کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کی باتیں تم کو بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندگی گزارے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ شخص بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بڑے اختلافات دیکھے گا دین کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے موقع پر تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میرے جو خلفائے راشدین جو سب کے سب ہدایت یافتہ ہوں گے، سبوں کو ہدایت ملی ہوگی، ان کے طریقے کو تم مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، آپ دیکھیں تعبیر کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی کہ اپنی دانتوں سے سنت کو دبا لینا، اپنے دانتوں سے خلفائے راشدین کے طریقے کو دبا لینا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اختلافات میں پڑھ کر تم ادھر ادھر کے راستے پر نہیں چلو گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے اگر تم سنت کو مضبوطی سے دبا لو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر کیا کہ میری سنت کے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اگر تم لازم پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، موضوع اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعض فضائل کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آپ دیکھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لانے والے صحابی ہیں۔ بڑے فضائل ہیں، اللہ رب العالمین نے اشارتاً قرآن کریم کے اندر بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بیعت رضوان کے ضمن میں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا تھا۔ ایک خبر آئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ میرے چہیتے صحابی اور میرے داماد کا اس انداز سے قتل کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اللہ کی رضامندی کی بیعت کی کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے لہذا ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنے ہاتھ کو رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اس انداز سے۔ تو آپ دیکھیے، بیعت رضوان جو ہوئی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کی تھی۔ آپ دیکھیے، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ
جنگ بدر تھا، جس میں صحابہ کرام شرکت کے متمنی تھے اور تمام صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ اسلام کے اس پہلے مارکے میں اور اسلام کی اس پہلی جنگ میں ہم ضرور شریک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی اس غزوے میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تمہاری اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، لہذا تم اپنی اہلیہ کی خدمت کرو اور ان کی تیمارداری کرو۔ اس وقت ان کی تیمارداری بہت ضروری ہے اور تمہاری ان کو بڑی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے غزوے میں حاضری سے معذور قرار دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں حاضر تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن جنگ بدر کا جو اجر ہے اس اجر میں حضرت عثمان برابر کے شریک ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا کفار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں حصہ مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا حصہ ہے اور تمہارے اجر میں حضرت عثمان برابر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، یہ دو ہجرت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ سے پہلے، ایک تو مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی جو اجازت دی تھی، تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے پیچھے بہت سے صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس کے بعد پھر واپس آئے مکہ کی طرف، اور جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ہجرت کی۔ اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں تھیں، اور جب رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اور پوری تاریخ میں، بلکہ اولاد آدم میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو کسی نبی کی دو بیٹیاں بیاہی تھیں۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تنہا شرف ہے۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں عثمان سے راضی ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں عثمان سے راضی ہوں، واللہ میں عثمان سے راضی ہوں، واللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اور اگر میری 10 بیٹیاں ہوتیں تو میں 10 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اتنی حیا کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ذرا اونچا تھا، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنا ازار نیچے کر لیا۔ اور جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان سے، اس شخص سے میں کیوں نہ حیا کروں، میں کیوں نہ شرم کروں کہ تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، ایسے انسان سے میں کیوں نہ حیا کروں۔ تو کامل الحیاء والایقان تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ حیا کرنے والے، بہت زیادہ شرم کرنے والے۔ انہی جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ یہ اللہ رب العالمین سے اتنی حیا کرتے ہیں، اتنی شرم کرتے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت بھی
جب ان کو اپنا کپڑا اتارنا ہوتا ہے تو یہ اپنے سینوں کو بالکل سمیٹ لیتے ہیں، بالکل نیچے کر لیتے ہیں، وہاں بھی ان کو حیا آتی ہے، وہاں بھی ان کو شرم آتی ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حیا کا معاملہ تھا۔ آپ دیکھیں سخاوت کا معاملہ کہ جیش الاسرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے عطا فرمائے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے اور کوئی بھی عمل حضرت عثمان کو اب نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کا کوئی بھی عمل حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ تھا، مسجد نبوی کی کشادگی کا مسئلہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کئی ہزار درہم میں مسجد نبوی کی جو ارد گرد کی زمین پڑی ہوئی تھی وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں بیر روما جو واحد کنواں تھا مدینے کے اندر پانی پینے کے لیے، مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے صاف و شفاف پانی نہیں تھا، صاف و شفاف پانی کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے آدھا پیسہ دے کر آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اس کے بعد 12,000 درہم دے کر مسلمانوں کے لیے پورا کنواں وقف کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو ہم لوگ سن شعور کو پہنچ رہے تھے، سن تمیز کو پہنچ رہے تھے، ابھی ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے، تو ہم نے حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ہر دوسرے دن حضرت عثمان عام اعلان کرتے تھے کہ آؤ جس کو گھی کی ضرورت ہو وہ گھی لے جائے، جس کو کھجور کی ضرورت ہو وہ کھجور لے جائے، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہو وہ کپڑے لے جائے، جس کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ پیسے لے جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ عام اعلان فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ عالم تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے سخی انسان تھے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے دریغ رقم خرچ کی، اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد ہماری کیا نوبت آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پرواہ نہیں کی۔ آپ دیکھیں اپنی ہی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پروانہ تھما دیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مقام دیا جائے گا، اور بڑی مظلومانہ شہادت ان کی ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، احد پہاڑ کانپنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسبت یا احد، اے احد تو ٹھہر جا، اے احد تو ثابت قدم ہو جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی یعنی میں ہوں، اور ایک صدیق یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں، اور اسی طرح سے 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ اس لیے اے احد تو ٹھہر جا، لہذا وہ احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، جس کی پیشگوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فرما دی تھی۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کا پروانہ لکھوا رہے تھے کہ خلیفہ کون بنے گا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ کتنے دور اندیش تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام انہوں نے لکھ دیا، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو خوش ہوئے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عثمان حضرت عمر کی جگہ پر اپنا نام لکھ لیتے تو غلطی پر نہ ہوتے، اگر حضرت عمر کی جگہ اپنا نام لکھ لیتے۔
تو یہ مقام تھا صحابہ کرام کے نظر میں، صحابہ کرام کی نظر میں، اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر جو کہ خلیفہ اول ہیں ان کے نزدیک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا۔ لہذا آپ دیکھیں یہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، اور بالخصوص جب یہ خلیفہ بنائے گئے تو اس کے بعد سے انہوں نے بڑے فتنوں کا سامنا کیا، کیونکہ ان سے پہلے کے جو صحابی ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ ہیں، کیونکہ روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں سب سے سخت اگر انسان ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی جب حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا تو پھر فتنوں کی آمد شروع ہو جائے گی، فتنوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کس انداز سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سبائی فتنے نے سر اٹھایا، اور کس انداز سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر کے 40-50 دن تک انہی کے گھر میں ان کو محصور کر کے، ان کے گھر کا محاصرہ کر کے، اور کس انداز سے ان کو شہید کر ڈالا۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر آج آپ لوگوں کی زبان سے بہت کم سنیں گے۔ شہادت حسین کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے بقیہ صحابہ کرام کی شہادتوں کو اتنا دبا دیا گیا ہے، اتنا دبا دیا گیا ہے کہ نہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، نہ تو سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم صحابی کی شہادت کے ذکر ہوتا ہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ آپ دیکھیں کھانا پینا ان کے اوپر بند کر دیا گیا، روزے سے رہتے تھے مستقل، اپنی بیوی نائلہ سے کہتے تھے کہ میں آئندہ دن کا پھر سے میں روزہ رکھتا ہوں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں وہ کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج انہی کے لیے اس سے پانی کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، اور اسی طرح سے کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور کتنے مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی چھینٹیں بھی اس آیت پر پڑی تھیں، اور اس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہوگا، میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں بدلہ لینے کی وجہ سے مدینے کے اندر اور زیادہ فتنہ و فساد پھیلاؤں، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہوگا، ان سے اللہ رب العالمین بدلہ لے گا۔ تو یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے آخر کار 18 ذی الحجہ، آج ہی کی تاریخ میں، اور جمعہ کا دن بھی تھا اتفاق سے، جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ کو سن 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کتنے عظیم صحابی ہیں کہ جن کے جتنے فضائل کا ذکر کیا جائے، یہ تو میں نے چند فضائل کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے سلسلے میں بڑی خدمتیں انجام دی ہیں، قرآن کریم کو جمع کیا، ان کی مختلف نقلیں نکلوائیں، اور اس کے بعد آفاق میں ان کو تقسیم کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے ہونی چاہیے۔ تو بڑی خدمات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، لہذا آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے حیا کے معاملے میں، جبکہ مسلمانوں میں بے حیائی مختلف ذرائع سے بالکل عام ہوتی جا رہی ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ
اللہ عنہ کی حیا کا ایک جز بھی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بڑی حیا عطا فرما دے گا، اور سماج اور معاشرے میں یہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے یہ بے حیائی ختم ہو سکتی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ حضرت عثمان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی تھی، لہذا تمہارے اندر حیا ہونی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر حیا کا فقدان ہے تو پھر جو چاہو کہو کرو۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے بخیلی اور کنجوسی یہ بہت بڑی چیز ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے چھو کر بھی نہیں نکلی تھی۔ آج اگر ہمارے اندر بخالت ہے، آج اگر ہمارے اندر شح پایا جاتا ہے، ہمارا نفس اگر بخیل ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ہم نظر دوڑائیں کہ کتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور جو بھی خصلتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہیں ان کو اپنے اندر بٹھائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہم دفاع کریں۔ جو لوگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور مختلف اعتراض کرتے ہیں، لہذا ان کا ہم متوڑ جواب دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔